اور اس وقت جتنی جو فیسلٹیز کراچی میں ہیں وہ سب تقریباً بھر چکی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ساتھ آپ اس کے اوپر کچھ بات کریں. ادھر آئے گا, آپ ادھر ہی آئے. میرا نام ڈاکٹر سعد نیاز ہے. میں وزٹنگ پروفیسر ہوں ڈاگ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں, اور ویسے جو ہے گیسٹرنٹرولوجسٹ ہوں. ڈاکٹر باری نے آپ کو بتایا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک میڈیکل پرابلم ہے, اور میڈیکل پرابلم ہے جس کی وجہ سے اس کے اکنامک افیکٹس بھی ہوں گے, اس کے ظاہر ہے سوشل افیکٹس بھی ہیں, اس کے جو بھی جتنے بھی اثرات ہیں. لیکن اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ ہے پرائمریلی بیسکلی ایک میڈیکل ایشو ہے. پچھلے ایک ہفتے اگر آپ دیکھیں تعداد کو, تو ہمارے پچھلے 5 دن میں یعنی 16 اپریل سے 21 اپریل 6,772 مریضوں سے ہم بڑھ کر 9,464 پہ چلے گئے. تقریباً 30% سے زیادہ بڑھا ہے 4 دن میں, 40%. 2,692 مریض بنتے ہیں پچھلے 4 دن کے اندر. اگر آپ 25 فروری سے لگائیں تو ہمیں 2,000 پہنچتے ٹائم لگا. یہ ایک خیال ہے کہ جی یہ مرض جو ہے نا ہمارے یہاں ہے نہیں. اس کی وجہ ایک سب کو پتہ ہے کہ ٹیسٹ کا ایشو ہے جو رہا ہے اور جو رہے گا. ایسا بالکل نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں سارے ڈاکٹرز کہ یہ نمبرز اس کے ہیں اور نمبرز ہمیں اور افیکٹ کریں گے. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آیا شاید کہ ہمارے یہاں کیونکہ ہم سب کانٹیننٹ میں اور خاص طور پہ پاکستان میں جو ہے نا وہ ہمیں اثر نہیں کرتا ہے, اگر ہو بھی جائے تو کچھ ہوتا نہیں ہے. اس کا اندازہ ابھی ڈاکٹر باری نے آپ سے کہا کہ جتنی کووڈ-19 کی فیسلٹیز ہمارے پاس اس وقت شہر میں, کرونا کے وائرس کی جو سیریس مریضوں کی فیسلٹیز اس وقت شہر میں, وہ تقریباً اپنی میکسیمم کیپیسٹی پہ آلریڈی آ گئی ہے. جبکہ ابھی یہ مرض نے پیک نہیں کیا ہے. ابھی ہم جو گراف کے اس طرف ہے الٹے ہاتھ پہ. تو یہ چیز کو ذہن سے نکالنا بڑا ضروری ہے کہ ایک ہم اس سے بچے ہوئے ہیں, ایک ہمارے یہاں یہ ہے نہیں. تو یہ ساری متس ہیں جن کو توڑنا بڑا ضروری ہے. اگر لاک ڈاؤن نہ کیا ہوتا جو کہ ہوا ہے تو آج حالات یہ نہ ہوتے جو ہمارے پاس آج ہیں. اور اسی طرح اگر ہم نے ایکٹ نہیں کیا تو آج جو حالات ہیں وہ 2 ہفتے بعد نہیں رہیں گے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جتنے بھی وارڈ ہیں 80% آلریڈی سیچوریٹڈ ہیں. تو ظاہر ہے سیریس مریض ہمارے پاس آ رہے ہیں. ایک چیز جو ہمارے میں اور ویسٹ میں فرق ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں 60 سال سے کم عمر کے مریض ویسٹ سے بہت زیادہ ہیں. تو اور اس میں جو ایک بہت بڑی مسئلے کی چیز ہے وہ کہ ڈاکٹرز افیکٹ ہو رہے ہیں. ہمارے پاس آپ سب کو پتہ ہے کہ میڈیکل فیسلٹیز ویسے ہی کم ہیں. ہمارے پاس سٹاف, ٹیکنیکل سپورٹ, ڈاکٹرز ویسٹ کے مقابلے میں بہت کم ہے. ہماری طبی صلاحیتیں کم ہیں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس اس سے لڑنے کی جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ ہے نہیں, اور اس چیز کو ریئلائز کرنا بڑا ضروری ہے. ہمارا یہ خیال ہے سب کا کہ جس طرح حالات چل رہے ہیں ہمیں یہ بہت مشکل ہوگی. وی ول ہیو گریٹ ڈیفیکلٹی ان دا کمنگ ڈیز. ریفیوزل ٹو ایڈمٹ پیشنٹ بیکاز آف نو بیڈس. ہمارے پاس بیڈس نہیں ہوں گے, یا ہمیں یہ مریض نارمل ہسپتال میں جہاں پہ اگر پچھلے ہفتوں کے واقعات سب نے جو دیکھے کہ وارڈز بند ہو گئے ایک مریض کے آنے سے, تو اگر وہ مریض کووڈ-19 کے اگر آ گئے تو اس سے یہ مسئلہ ہوگا. جہاں پہ کووڈ-19 کی فیسلٹیز نہیں ہیں, جہاں پہ ڈاکٹرز ساری پریکاشنز لیتے نہیں ہیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ ڈاکٹرز کی پریکاشنز کے کتنے پی پی ایز اویلیبل ہے. ماسک جو خاص ماسک ہوتے ہیں وہ N95 وہ ہمارے پاس کتنے ہیں وہ سب آپ کو پتہ ہے. باقی لوگ اس پہ اور زیادہ وہ کر سکتے ہیں. In fact, severity is much more than what we think. Bottom line یہ کہ جتنا سمجھا جا رہا ہے اس سے بہت زیادہ یہ مسئلہ ہے آلریڈی, اور اس بات کا امکان ہے اور سارے ماہرین کا یہ خیال ہے کہ یہ اگلے 2 ہفتے میں 2 سے 4 ہفتے میں اور بڑھے گا اور شاید پیک کرے گا. اور اب میں آپ کو جو ڈاکٹرز کی فگرز بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس more than 162 healthcare workers have been tested positive in Sindh alone. 162 لوگ سندھ میں ڈاکٹرز اینڈ ٹیکنیکل سٹاف آلریڈی پازیٹیو ہو چکا ہے. ہمارے پاس
میں نام لینا شروع کروں تو میرے خیال میں بہت کم ہسپتال ہوں گے جہاں پہ وارڈز بند نہیں ہوئے، اور اگر پیشنٹس نارمل ان ہسپتالوں میں آ گئے جس کا امکان ہے تو پھر ہمیں ہو سکتا ہے ایک ایسی سچویشن میں جائیں جہاں ہسپتال بھی بند ہو جائیں. تو یہ بہت ہی سیریس پرابلم ہے، اس کو خدا کے لیے لائٹ نہ لیا جائے ان متس کی بیسس پہ، ان خیالات کی بیسس پہ. دوسرا مسئلہ ہے we neither have any cure at present nor capacity to، جیسے میں نے کہا کیپیسٹی تو ہے نہیں اور ابھی ہمارے پاس کوئی دوا دور دور تک فی الحال نظر نہیں آ رہی. جتنے بھی علاج ہیں ان کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، ان کے اوپر وہ کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تو نہیں ہے. اس کو کیا ہوگی؟ جو ہماری کرنٹ کیپیسٹی ہے وہ اس لیے اب تک سسٹین کر سکی ہے، اس کو برداشت کر سکی کیونکہ مریض جو ہیں وہ ٹرکل کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے اس کو بڑھنے نہیں دیا لاک ڈاؤن سے. اگر مریض ہمارے پاس ایک تعداد سے زیادہ آ گیا، جیسے میں نے آپ سے کہا اگر 80% کیپیسٹی آلریڈی بھری ہوئی ہے کراچی جیسے شہر میں، تو باقیوں کا تو آپ سوچ لیں. اگر یہ مریض اچانک بڑھ گیا، مرض بڑھا جیسے بڑھتا نظر آ رہا ہے، گورنمنٹ کے اپنے فگرز ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے، پروجیکٹڈ فگرز جو ہے وہ 70,000 تک ہے. 70,000 میں اگر 10% لوگوں کو سیریس مرض ہو گیا تو ہمارے پاس تو اسپتالوں میں کیپیسٹی نہیں ہے، وینٹیلیٹرز نہیں ہے اس نمبرز کے ڈیل کرنے کے. تو ہمارے پاس صرف ایک ہی صورت رہ جاتی ہے بچاؤ. نہ ہمارے پاس صلاحیت ہے ٹو بی آنیسٹ، نہ کیپیسٹی ہے اتنی زیادہ کہ ہم اس کو ڈیل کر سکیں. تو جو اب تک ہم لوگ کہہ رہے ہیں اور جو اب تک کیا ہے اس کو ہی کنٹینیو کرنا پڑے گا. کمپلیٹ سوشل ڈسٹینسنگ، لاک ڈاؤن. میں نہیں جانتا کہ پاکستان میں بھوک سے کتنے لوگ پچھلے 1 مہینے میں خدا نخواستہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ 200 سے زیادہ لوگ کم سے کم، اور یہ جو گورنمنٹ کے فگرز ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صحیح ہو، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی ڈیتھ ویسے ہوئی ہے جو کورونا کے تھے لیکن جن کو نہیں پتہ چلا. تو کم سے کم ہمیں پتہ ہے کہ اتنے لوگ اس مرض سے آلریڈی جان اپنی. مسئلہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس طرح کی سچویشن چلتی رہی تو مجھے یہ ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم روڈوں پہ لوگوں کا علاج کر رہے ہوں، ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہوں کہ آپ کے رشتہ داروں میں سے کون سا ایسا ہے جو 35 سال کا ہے اور کون سا ایسا ہے جو 55 سال کا ہے. 55 والے سال کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف 35 کو دیکھتے ہیں، باقی کو فارغ کر دیتے ہیں. اس قسم کی سچویشن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور ہم اس چیز کو اسی لیے ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے پلیز اس مرض کو لائٹ مت لیں. ہم ڈاکٹرز پریشان ہیں، ہم فرنٹ لائن پہ ہیں، خاص طور پہ جونیئر ڈاکٹرز جو بغیر پراپر اکوپمنٹ ہونے کے باوجود وہ ان مریضوں کی مدد بھی کر رہے ہیں، ان کے خلاف لڑ بھی رہے ہیں. اور نرسز ہیں، ٹیکنیشینز ہیں، او ٹی ٹیکنیشینز ہیں، ایون ہاسپٹل کے باقی جتنے اسٹاف ہیں، لیکن وہ لڑیں گے جب ان کو لگے گا کہ آپ سب ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. اگر ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ جی ہم تو لڑنے کو تیار ہیں، ہم رسک بھی لے رہے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں جی باقی سب چیزیں کھول دو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، وہ دیٹ اپروچ آبویسلی ہمارے لیے بڑی ڈپریسنگ ہے. اور میں جب میں یہاں پہ فیما بھی ہے، پی ایم اے بھی ہے، ڈاکٹرز ہیں، اور یہ میں آپ کو پاکستان کے 99% کم سے کم ڈاکٹرز کو ہم ریپرزینٹ کر کے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ پلیز خاص طور پہ جونیئر ڈاکٹرز بہت ڈس ہارٹنڈ ہیں، ہمیں بہت سپورٹ کی ضرورت ہے. اور اگر ہمیں یہ سپورٹ نہیں ملی تو ظاہر ایک وقت تک ہم لڑیں گے، اس کے بعد ہم بھی ختم ہو جائیں گے. اور ہمارے پاس اتنے زیادہ ڈاکٹرز پاکستان میں نہیں ہیں اس مرض سے لڑنے کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرا نام ڈاکٹر عاطف حفیظ صدیقی اور میں یہاں پیما کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. لیکن جیسے ڈاکٹر سعد خالد نیاز نے بتایا کہ یہاں پہ صرف پیما نہیں ہے بلکہ پی ایم اے بھی ہے، اور بہت ایلیٹ جو ڈاکٹرز کی کلاس ہے، ڈاکٹر عبدالباری بیٹھے ہیں، ڈاکٹر سعد خالد نیاز بیٹھے ہیں، ڈاکٹر مصباح العزیز بیٹھے ہیں. ہم سب یہاں پر اس لیے آج جمع ہوئے ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک آ رہے ہیں، اور ہم نے یہ غور کیا ہے کہ جب سے یہ 14 تاریخ سے لاک ڈاؤن ایز آؤٹ ہوا ہے اور لوگوں نے باہر نکلنا شروع کیا ہے تو جو کورونا کے مریضوں کی تعداد ہے وہ اچانک سے بڑھ گئی. جیسے انہوں نے بتایا کہ 3 دن کے اندر 3000 مریض ہیں، جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلا 1000 مریض پہنچنے میں 1 مہینے سے زیادہ لگا تھا. اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں اوجھا کے اندر جو ہے وہ تمام وینٹیلیٹرز اور آئی سی یو بھرا ہوا ہے.
इंडस के अंदर फुल ऑफ कैपेसिटी है, जो आगा खान है वो पूरा फुल है। ये 3 फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे आईसीयू है, और उसके अलावा जो आइसोलेशन वार्ड्स हैं इस वक्त जो एक्सपो सेंटर है वो ऑलमोस्ट अपनी जो है वो कैपेसिटी का 75-80% जो है वो फिल कर चुका है। सिविल हॉस्पिटल के अंदर मरीज़ों की गुंजाइश नहीं है अब। तो जब ये मरीज़ बढ़ रहे हैं तो इसके साथ साथ ज़ाहिर है ये फैसिलिटीज़ का फुकदान है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ वाज़े करता चले जाऊँ कि दिस इज़ नॉट ऑल अबाउट द वेंटिलेटर्स ओनली। ये सिर्फ वेंटिलेटर नहीं है कि हम समझे कि हम किसी भी आईसीयू में डाल देंगे। वी नीड टू हैव अ स्पेसिफिक आईसीयू फॉर कोविड पेशेंट विद अ नेगेटिव प्रेशर, और ये नेगेटिव प्रेशर एक 8 या 12 बेड की जो आईसीयू होता है उसको लगने के लिए कम से कम ये 60 लाख का खर्चा है, 60 lakhs. Is the government and the resources are ready to support these ICUs? I don't think so. क्योंकि हमारे पास तो पीपी के लिए पैसे नहीं हैं। हम पीपी मांगते हैं तो हमें खबर मिलती है कि जी आप जिंदगी अजीज है तो आप नौकरी छोड़ दें। हम नौकरी नहीं छोड़ रहे हैं, ना हम अपनी फील्ड छोड़ रहे हैं, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। वी हैव सीन अवर जूनियर डॉक्टर्स, वी हैव सीन अवर सीनियर डॉक्टर्स टू फाइट विद द कोरोना विदाउट पीपीज। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि अगर हम ये चीज़ देख लें कि हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं जिस तरह वो पेशेंट्स को डील कर रहे होते हैं सिविल में पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में जिस तरह डील रहे हैं, उनमें से कोई एक मरीज अनदेखा दुश्मन है। आपको नहीं पता कि इनमें से आने वाला कौन सा मरीज कोरोना पॉजिटिव है, कौन सा कोरोना नेगेटिव है। वो उस मरीज को उसी तरह से डील करते हैं, उसी तरह उसकी जिंदगी बचाते हैं जिस तरह उनको करना चाहिए, जैसे वो करते रहे। एंड मेनी ऑफ देम 160 इज नॉट अ लेस फिगर, ये सारे कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं और वो इस तरह लड़ते हैं कि उनमें से कोई भी हिलाल जुल्लत और सितारे जुर्रत से कम का हकदार नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस दुश्मन को देखा नहीं है। और ये ना समझिए कि ये 162 या 168 जो फिगर है ये सिर्फ ये 162 है, बल्कि इनके घर वाले हैं, इनके बीवी हैं, इनके बच्चे, ये सब आइसोलेशन के अंदर, पूरी फैमिली सफर कर रही है। आप खुदारा इस बात को समझें कि हम डॉक्टर्स खड़े हुए हैं आपके लिए। हमने शुरू से ये कहा कि डॉक्टर्स आपके लिए मौजूद हैं, आप घरों में रहें, लेकिन हम एक हद तक ये कर सकते हैं। हमारे पास आउट ऑफ कैपेसिटी, वी आर रनिंग आउट ऑफ बेड्स, वी आर रनिंग आउट ऑफ। अब होगा ये कि इसके बाद जो है जिस तरह आपने इटली में देखा या किसी और जगह देखा, उसके अंदर यही होता है कि यू हैव टू डिसाइड बिटवीन अ पेशेंट कि किसको जो है वो आप 30 साल के लड़के को वेंटिलेटर लगाएंगे या ऑक्सीजन देंगे, आईसीयू देंगे, या 60 साल वाले को देंगे। खुदा ना करे हमारे यहाँ वक्त आए, लेकिन जिस तरीके से ये बढ़ रहा है उसके लिए हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए। हमें ये चीज़ सोचना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास ग्रोथ रेट्स आ रहा है ये क्यों बढ़ रहा है। और जिस तरह से साथ भाई ने कहा कि बिल्कुल कि हमारी ये जो मिथ्स हैं कि गर्मी होगी तो ख़त्म हो जाएगा, हम लोग बहुत इम्यून हैं, पीसीजी लगा हुआ है, ये सब चीज़ें बिल्कुल फॉल्स हैं। हम यहाँ पर इस चीज़ का जो है उसकी हम डिमांड करते हैं स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की, हर किस्म के लॉकडाउन की। इससे हो सकता है कि तकलीफ हो, लेकिन साथ भाई ने जैसे कहा कि भूख से तो हमने नहीं मरते हुए देखा इस अरसे में कोई। ये हमारा फ़र्ज़ है बहस मुसलमान, सदका निकालें, हम लोग जो है वो ज़कात दें, और हमारी जो NGOs हैं वो जाएं उन जगहों को देखें। गवर्नमेंट है उसके पास फैसिलिटीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कराची जो है या पाकिस्तान में इतनी फिलैंथ्रोपी होती है कि शायद दुनिया में कहीं नहीं होती। डिक्लेयर फिलैंथ्रोपी में 14 नंबर पे, और इस हाथ को दो, उस हाथ को खबर ना हो, ऐसे तो पता नहीं कितना है। तो जब ये फिलैंथ्रोपी होती है लोगों को खाना भी मिलता है, रिस्क भी मिलता है। क्या चीज़? तो अब ये जो डिमांड्स हैं हमारी, जो हम इसके लिए आए हैं, वो यही है कि जो ये सब का हमारा मुश्तरका ये है कि स्ट्रिक्ट enforcement of the lockdown and prevention of congregation of all sorts to contain the rapid spread of COVID-19, the government should take this responsibility. Number 2, आवाम को कॉपरेट करना पड़ेगा, इनको घरों से नहीं निकलना होगा। एक आदमी के ख़ानदान में मुतासिर होने का मतलब यह है कि पूरा ख़ानदान आइसोलेशन में चला गया। तीसरी चीज़, हम बिज़नेस कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करेंगे। हमें पता है कि लॉकडाउन बिज़नेस के ऊपर बहुत बुरा असर डाल रहा है, इकोनॉमिकल इफ़ेक्ट्स हैं, हर एक के ऊपर है, डॉक्टर के ऊपर भी इकोनॉमिकल इफ़ेक्ट्स हैं। हमारे भी घर क्लिनिक से ही चलते हैं, हमने भी क्लिनिक्स बंद की हुई हैं। कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जो कि इससे मुतासिर नहीं है, पूरी दुनिया मुतासिर है। लेकिन इसको लाने का मकसद यह है कि आप अगले 6-8 महीने अगर इसी तरह से रहना चाहते हैं, जब आप बीमार होंगे तो आप काम कहाँ से करेंगे? ज़िंदगी वापस नहीं आ सकती है। तीसरी चीज़, द सोसाइटी स्पेशली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस और NGOs, जिनसे हमने पहले भी कहा कि उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों के जो मसाइल हैं इकोनॉमिकल, उनको हल करने की कोशिश करें। रमज़ान का महीना है, कराची में, पाकिस्तान में बहुत सदका खैरात होता है, इस सदका खैरात को करें। और आखिर में जितने भी ट्रेडर्स हैं, हमारा हर किस्म के कांग्रेगेशन, हम अभी एक कल की खबर है कि एक
جو ہے وہ یونیورسٹی روڈ کے اوپر ایک جو ہے وہ ڈپارٹمنٹل اسٹور یا جو شاپنگ مال ہے, جو مارکیٹ ہے, وہ بند ہو گئی چونکہ 6 کورونا کے پیشنٹ نکل آئے. دس از جسٹ اے میٹر آف ٹائم کہ کون کون سے اسٹور جو اس وقت جن پہ رش لگا ہوا ہے, مکھیوں کی طرح لوگ جاتے ہیں, ان پہ ہو جائے. لوگ احتیاط نہیں کر رہے ہیں وہاں پہ, ہم نے خود دیکھا ہے. بہت سارے چھوٹے علاقے ہیں جو کہ سبربس ہیں, ان کے اندر جو ہے وہ بے شمار ٹھیلے والے, اور جناب ایسا لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کوئی افطار سے پہلے کا جیسا رش ہوتا ہے اس طرح کا رش. حکومت کو چاہیے کہ اس پہ اسٹرکٹنس کرے. کسی دودھ کی دکان پہ, کسی ٹریڈنگ کی دکان پہ, کسی پرچون کی دکان پہ کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے. اور اسی طرح آخر میں ہم بہت احترام کے ساتھ علماء کرام سے گزارش کریں گے کہ وہ اس فیصلے کو بھی ریویو کریں جو ابھی 2 دن پہلے جو ہے وہ صدر محترم پاکستان اور جو وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ آیا تھا. ہم اس چیز پہ ہم اس کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس قسم کے کانگریگیشن جو ہیں وہ ایک ایکسپونینشیل گروتھ کریں گے, اور خالی یہ نہیں ہے کہ خالی یہ مساجد سے یا کسی اور جگہ سے کریں گے, بلکہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹارگٹ ہو جائیں گے. اگر ہم یہ نہیں روکیں گے اور جب بھی ہوگا تو مارکیٹ اور سپر مارکیٹ اور اسٹور کو سب بھول جائیں گے, صرف مساجد کو یاد رکھیں گے. تو یہ ہمارے چند مطالبات ہیں. میں چاہوں گا قیصر بھائی اس پہ جو religious scholars from all sectors to please understand that saving life is of foremost importance in the epidemic. They should endorse the need to keep common people away from aggregation in mosques. The different innovations suggested are unlikely to be followed by the majority. Even if sick and old, avoid mixing in the mosque. The healthier and young may bring the virus home and infect others. Almost all the Islamic countries have closed the mosques, including Haramain, for the time being. Tarawih can be offered at home. Similarly, it is strongly needed to continue with the limitation of regular prayers and Jummah by the mosque staff only. We need to support. Yes. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر قیصر سجاد ہے. میں مرکزی رہنما ہوں, سیکریٹری جنرل ہوں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن. اس وقت ایک ایمرجنسی کے طور پہ یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے. میں شکر گزار ہوں اپنے تمام دوستوں کا, اور خاص کر باری کا, اور سعد ہیں, سہیل ہیں, مصباح بھائی, یہ سارے لوگ جو یہاں آئے ہیں. اور میں پاکستان کے جو پی ایم اے کے لوگ ہیں, جو وائی ڈی اے کے لوگ ہیں, ان سب سے, پیما کے لوگ ہیں, پاکستان کے تمام کونے کونے سے میں نے سندھ, پنجاب, بلوچستان سب جگہ بات کی ہے. دے آل وریڈ. وہ بہت پریشان ہیں کہ اب 2 دن بعد جب رمضان ہوگا تو کیا ہوگا. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ بیماری ہے. بہت سے لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ یہ کوئی ایسی مذاق ہو رہا ہے یا کوئی چال ہے کسی کی, اور یہ کوئی گیم ہے, کوئی ایک کانسپریسی ہے. خدارا اس کو سمجھیں, یہ ایک بیماری ہے اور اس میں لوگ اپنی جانیں گنوا رہے ہیں. دنیا میں ہو رہا ہے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ بیماری ہوتی کس طرح سے, یہ لگتی کس طرح سے. یہ لگتی اس طرح سے ہے کہ آپ 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ دونوں صحیح ہیں, وہ آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ دونوں صحیح ہیں, لیکن ان دونوں میں سے کسی ایک کو وائرس ہے اس کے جسم میں. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈسٹینس رکھیں تاکہ اگر وائرس ہے تو وہ آپ کو نہ لگے. ان حالات میں جو مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو سندھ گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن بہت اچھا شروع کیا تھا, بہت اچھا اسٹیپ لیا تھا, لیکن وہ لاک ڈاؤن دھیرے دھیرے وہ لاک ڈاؤن نہیں رہا, وہ بہت ہی مذاق رہا. اور اسی طرح سے پورے پاکستان میں جو لاک ڈاؤن ہو رہا ہے وہ مذاق ہو رہا ہے. روڈ پہ گاڑیاں ہی گاڑیاں ہیں, دکانیں کھلی ہوئی ہیں, لوگوں کو روڈ پہ روک کے 100-200 لوگ کھڑے کیے جاتے ہیں, پھر راشن ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. کہیں پر بھی کوئی معاملہ سالو نہیں ہو رہا ہے. ہمارا صرف کام یہ ہے کہ خدارا ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہاسپٹل میں, جیسے سعد نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ہاسپٹل میں کوئی جگہ موجود نہیں ہے. یہ کلیئر سن لیں, ہمارا بہت ہی ویک انفراسٹرکچر ہے ہیلتھ کا پاکستان میں. جب کورونا آنے سے پہلے بھی ہم نے بہت شور مچاتے تھے کہ ہیپیٹائٹس کا پرابلم, ایڈس کا پرابلم, واٹر بورن ڈیزیزز, کولرا, ڈائریا, ٹائیفائڈ, بہت سارے پرابلم, پھر ماسکیٹو بورن ڈیزیزز, وہ ہم سے نہیں سنبھل رہا تھا ہمارے حکمرانوں سے, اس پہ کوئی قابو نہیں کر پا رہا تھا. تو یہ کورونا کو کیسے قابو کریں گے؟ اور یہاں پہ یہ بات درست ہے کہ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ہمارے حکمران نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے, اور ہمارے علماء نے بہت غیر سنجیدگی کا اور غیر
اس کا مظاہرہ کیا ہے، انسان کی جان سے کھیلنے کا مظاہرہ کیا ہے۔ کراچی میں سینئر ڈاکٹرز اس وقت پریس کانفرنس کر رہے تھے، یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ آپ کے لیے بیلنس شیئر کی سہولت بالکل مفت کر دی ہے۔